کے بعد ہمارے آج کے جلسے کے سرپرست صدر محترم اور نگران اعلیٰ استاد محترم والد محترم حضرت مولانا فیاض الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی گلپوشی کرنے کے لیے میں حضرت کے ساتھی کہیے میرے استاد محترم ہم سب علماء امنآباد کے استاد محترم مولانا تصدق صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ وہ حضرت صدر محترم کی گلپوشی کریں. اس کے بعد میں محمد شعیب عاقب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصراً ایک نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا شیشے کے محل اپنے بنوا تو لیا ہے پر پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. میں اس کے بعد مہمان خصوصی کو دعوت دینے سے پہلے مکتب ام القریٰ کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ مکتب ام القریٰ پہلے مکتب ابو سعود کے نام سے چلا کرتا تھا محلہ بلال کے اندر. وہاں الحمدللہ ان بچوں نے حفظ شروع کیا تھا. تقریباً 2015 سے 2019 تک لاک ڈاؤن تک وہاں الحمدللہ مکتب چلتا رہا. یہ بچے گاہ بگاہ اپنا سبق صبح میں بھی سناتے رہے اور مکتب بلال جو صبح میں مدرسہ چلتا ہے وہاں بھی یہ طلبہ اپنا سبق سناتے رہے. پھر تکملہ انہوں نے اپنا کیا. کبھی ان بچوں کا سبق گاڑی میں بھی سننے کا موقع ملا کبھی بائک پر بھی سننے کا موقع ملا. الحمدللہ اس طریقے سے ان 4 طلبہ نے جس میں سے ایک حافظ محمد ابو حمزہ ولد محمد ضمیر الدین صاحب, دوسرے حافظ ابو ہاشم ریان ولد محمد ضمیر الدین صاحب, یہ دونوں ضمیر بھائی کے بیٹے ہیں, اور تیسرے حافظ عاکف معتصم ولد محمد عماد الدین صاحب, اور تیسری طالبہ لڑکی دلشاد سلطانہ بنت امیر علی صاحب. یہ 4 طلبہ الحمدللہ آج فارغ التحصیل ہوئے ہیں. ان طلبہ کا آخری سبق روک دیا گیا تھا تاکہ حضرت کی برکت سے حضرت کی نگرانی میں ہو سکے. الحمدللہ یہ طلبہ بڑی پابندی کے ساتھ صباحی مکتب میں بھی سناتے رہے اور شام کے وقت میں بھی کبھی ایسا موقع ملا کہ چھٹی کے وقت میں سارا دن یہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے یہاں پر سبق سنایا ہے. ان پچھلے 15 دن کے اندر بھی یہ طلبہ نے محنت کی. 4 طلبہ سے مکتب ام القریٰ کا آغاز ہوا. 80 سے زیادہ طلبہ و طالبات الحمدللہ اس مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہر جمعہ تقریری پروگرام ہوتا ہے جس میں طلبہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ بچے اپنی تقریری مظاہرہ پیش کرتے ہیں. ایسے ہی اس ربیع الاول کے عنوان سے سیرت کوئز رکھی گئی جس میں 70 سوال اور 20 سوال کے طلبہ ممتاز طلبہ کے لیے انعامات کے طور پر
ٹرافیوں کا اور انعامات کا انتظام کیا گیا ہے جو اسٹیج کی زینت بنی ہوئی ہیں، اس لیے ایک تقریری مسابقہ بعنوان سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو یہ پیش کیا گیا، جس میں اول دوم اور سوم آنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ میں وہ انعامات کی تقریب انشاءاللہ بعد میں وقت کے حساب سے رکھی جائے گی۔ میں اسی مختصر تعارف کے ساتھ حضرت مولانا عتیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمم جامعہ گلشن خیر النساء ظہیر آباد اور صدر صفا بیت المال ظہیر آباد، بے انتہا معروف ترین شخصیت دکن کی، آپ تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادبوا اولادکم واحسنوا آدابہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوپہر کا وقت انتہائی مصروفیت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی آدمی تھکان محسوس کرنے والا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے اور قرآن کریم کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا خود ہمارے لیے بھی اور اس مکتب اور اس علاقے کے لیے خیر اور برکات کا ذریعہ بنے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے جو تھوڑا سا سامنے کا حصہ مکمل کر لیں۔ جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب ہو جائیں۔ موجودہ حالات میں پہلے کے مقابل میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے کے مقابل میں موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا میں اضافہ کروں، بہت بڑھ گئی ہے، تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ پہلے کوئی پڑھا نہیں پڑھا
اکیلا بابا 12 بچوں کو پال رہا تھا، کھلا پلا کے عزت کے ساتھ زندگی گزارا۔ یہ جو دور، جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ دور کئی اعتبار سے اپنے اندر انفرادیت رکھتا۔ کہ جتنے جن کے بال سفید ہو گئے، 40 سال سے اوپر کی عمر والے لوگ، ان کی جو تربیت ہوئی وہ الگ نہج پر ہوئی۔ 40 سال سے اوپر کے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ان کی تربیت کا نظام الگ تھا۔ یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتے، ان کی تربیت ہو گئی۔ یہ کسی مسجد کے امام کے ساتھ لگ گئے، ان کی تربیت ہو گئی۔ یہ کسی دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ان کی تربیت ہو گئی۔ خاندان میں کوئی ایک عالم دین، صاحب نسبت، اللہ والا بزرگ ہوتا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی تربیت ہو گئی۔ آج وہ بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے کی تربیت میں اب کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ 2000 سے پہلے جو جنریشن آیا دنیا میں، ان کے اندر بات ماننے کی صفت، بڑوں کا ادب کرنا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ 2000 کے بعد کی جو نسل ہے، یہ نسل وہ نسل ہے کسی کی سننے تیار نہیں ہے۔ بابا بولنے دے، یہ آواز سیدھا کرو، یہ کون ہے؟ بابا بولنے دے، بابا کو الٹا بولنے کی نسل ہے یہ۔ استاد تو دور کی بات، کتاب، استاد، مدرسہ، بڑا خاندان کے سربراہ، سب ایک طرف بازو ہو گئے۔ اب نہ بچے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی اللہ والے کے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، نہ اپنے گھر کے بڑے ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو نسل چل رہی ہے، یہ نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں بالکل الگ ہے۔ ان کی ذہنی تربیت وہ نیٹ کے دور سے ہو رہی ہے، فونوں کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ کسی بڑے کی بات ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا اخلاقی معیار، ان کے رہن سہن کا معیار، ان کے کلچر کا انداز، ان کی جیسا تعلیمی مصروفیات، یہ سب اپنے اندر ایک الگ چھاپ رکھ رہی ہے۔ ہر گھر کے بڑے کو پوچھو کیا کرنا، وہ صاحب بچے نہیں سنتے ہیں، جماعت میں جا کو سدھرتا بول کے جماعت میں بھوجے، ٹائم بھی گیا، پیسہ بھی گیا۔ وہ مدرسے میں اچھا پڑھتا بول کے وہاں حساب ڈالے، وہاں بھی ویسی ہوا، یہاں بھیجے یہاں ویسا ہوا، وہاں بھیجے وہاں ویسا ہوا۔ بچے اس وقت میں نہ باپ کے کنٹرول میں ہے، نہ ماں کے کنٹرول میں ہے، نہ بڑوں کے کنٹرول میں، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
بولنے میں نہیں، عزت کے معنی. جب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ ایسا ہے جیسے بن بریک کی گاڑی. گاڑی تو ہے، بریک فیل ہے. بابا بولے میرے نہیں مانو، اماں کچھ مانو. اماں بولے میرے سے کہاں سنتا ہے، بابا کچھ حوالے. کوئی صاحب بولے ایسے بچے تو میں دیکھیے اس میں. گاڑی ہے، بریک فیل ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پوری قرآن بھی پڑھ کے نہیں، سینہ چیر کے ان کے اندر رکھ دو. یہ سننے کے واسطے تیار نہیں. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت ہم لوگ جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں نا، پہلی ذمہ داری آج دعوت کہاں ہے؟ ہم لوگ جو 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، بچے کمانے لگے، 50 سال کی عمر کو ہو گئے، ہمارا پہلا کام جو ذمہ داریاں نبھا رہے، آپ دعوت کہاں ہے اور ڈش کیا ہے معلوم کر لینا. پہلے دسترخوان پر جانا ہمارا فرض عین ہے. جتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی عمر دیا، 50 سال کے ہو گئے، اب گھریلو ذمہ داریاں ان سے ہٹ گئی. کیا کر رہے ہو لوگ؟ صبح سے شام تک گروپ بنانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، ان کے کھٹے میٹھے بول لینا. شام میں کہاں دعوت ہے؟ خرید کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنا. پہلے دسترخوان پہ حملہ. اور رات کے 10 بجے تک وہ کھائے سے نکال لیتے ہوئے تبصرہ کر لیتے ہیں نا، ایسا بلایا، ویسا پکایا، ایسا کریا، ویسا کریا. رات ہو گئی، صبح ہو گئی، پھر وہ روٹیشن. پہلی ذمہ داری ہم لوگ یہ ادا کر رہے ہیں. دوسری ذمہ داری کیا ادا کر رہے ہیں؟ دوسری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کوسے مسجد کی کمیٹی کیسا کر رہی، امام کیا کر رہا، پورا بایو ڈاٹا تیار کرنا. 24 گھنٹے یہی تبصرے. انہیں ڈوب کو کھایا، انہیں اٹھا کو کھایا، انہیں اٹھا کو کھایا، وہ کمیٹی ایسی، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، انہیں ویسا. صبح ہو رہی، شام ہو رہی، عمری ہو رہی، تمام ہو رہی. آپ بولیے خاندان کے بڑے ہو کر، گھر کے بڑے ہو کر، محلے کے بڑے ہو کر آپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اچھا سنو، اچھا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. تمہاری نگرانی میں اللہ نے جن کو رکھا ان کے بارے میں اللہ پوچھیں گے. ہم یہ ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر کی عورتوں کا مسئلہ تو الگ ہے. وہ 24 گھنٹے کوشی ڈش پکانا، کوسا کھانا پکانا، کیا کرنا، کیا ہے کیا نہیں. صبح سے نکلے تو دوپہر میں گھسے، دوپہر میں نکلے تو شام میں گھسے. بس 24 گھنٹے پکانا، کھلانا، دھلانا، بس یہی ذمہ داریاں رہ گئی. آپ بولیے شوہر گھر کا باہر دعوتہ کھا رہا، عورت گھر میں پکوان، چپے، چندیوں کے پیچھے مر رہی. یہ بیچ میں آئے سو نسل، یہ اولاد کہاں جانا؟
ان بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون؟ ان کی ذہن سازی کرنا کس کی ذمہ داری؟ کل رات میں عشاء کے بعد بیٹھ کر میں کھانے پر تھا، ایک کلپ ہمارے فرزند نے سنایا، حیدرآباد کا واقعہ۔ اپارٹمنٹ میں ایک صاحب کا انتقال، کل رات کی بات ہے، انتقال ہو گیا۔ اڑوس پڑوس میں رہنے والے ادھر ادھر والے فونا کر رہے بچوں کو، گھر میں تمہارے بابا مر گئی، آؤ بول کے۔ ایک بیٹا بھی آنے کے لیے تیار نہیں، کھلا بولے نہیں آتے جاؤ۔ محلے کے لوگ لاوارث کے جیسا، چونکہ مسلمان ہے، مسلمان کا حق ہوتا ہے، یہ سب مل کر مردہ خانے کو بھیجنے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ بولیے ان مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی یہ تربیت کیوں نہیں کیا کہ تیری جنت تیری دوزخ تیرے ماں باپ ہیں، تیری جنت نہ تیری بیوی ہے، تیری جنت نہ تیرا مال ہے، تیری جنت تیری نوکری نہیں ہے، تیری جنت تیری پراپرٹی نہیں ہے۔ تو چاہے کتنا کما، کتنا کھا، کتنا بڑا بن، کوسے عہدے پر بھی جا، لیکن تیری جنت اور دوزخ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب سخط الوالد۔ یہ اگر راضی ہے آسمان پر اللہ راضی ہے، یہ اگر ناراض ہے تو جی صاحب آسمان پر اللہ ناراض ہے۔ کیا کریں ہم؟ کرسیوں پر بٹھایا، نوکریوں پہ لگایا، بڑے بڑے ڈگریاں دے دیے، کپڑے پہنا دیے، شادیاں کر دیے، سب کچھ کیا، لیکن اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ ساری دنیا مل جانے کے باوجود تیری جنت کا کھوٹا اٹکا ہوا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ۔ تو وقت کا کریکٹر بن، جنت ابھی نہیں ہے تیرے لیے، زمیندار بن، جنت ابھی نہیں ہے تیرے لیے۔ جنت کے لیے اللہ نے لگام لگا دیا ہے ماں اور باپ کے ساتھ میں۔ یہ اولاد کس کام کی؟ چاروں رہ کر باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی بیٹا آ کر اٹھانے کے لیے اور اس کے ساتھ آخری جو ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معتبری کو مسجد میں آ کے بول رہے، بڑے کو بولا نا دیکھ لیتا، دوسرے کو بولا نا دیکھ لیتا، تیسرے کو بولا نا دیکھ لیتا، آج پوری اولاد مل کے تمہارے کو دیکھ لی۔ تم زندہ رہ تک امام کو دیکھے، آج تمہاری اولاد تمہارے کو دیکھے۔ اور گزشتہ مہینے کے واقعات تو اس سے زیادہ آپ سوشل میڈیا سے قریب ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری خالی دعوت اٹینڈ کرنے باقی رہ گیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت میں دو طرف سے ہماری یہ نسل پسی جا رہی ہے، احساس نہیں ہمارے کو۔ کیا کر رہا ہوں صاحب؟ کاروبار میں پھنس گیا۔ ارے کاروبار اتنا کر جس میں تو لگنے کے بعد نہ اللہ سے غافل ہو نہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو۔ کاروبار کرنے کی ممانعت نہیں ہے، کاروبار اتنا کر کہ تو اس میں نہ اللہ کو بھولے نہ اپنی ذمہ داری کو بھولے۔ اگر کاروبار میں لگ کر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، ذمہ داری کو بھی بھول جاتا، پھر یہ کاروبار تیرے لیے وبال جان ہے، تیری دونوں جہاں کی تباہی کا پیش دیوار ہے۔ احساس نہیں ہے
نسل ہمارے گھروں میں پل رہی ہے، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے محبت کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ گیا، پورے 30 دن گزرے، قسم کھا کے بولو مسجد کے دامن میں بیٹھے ہیں ہم لوگ، قسم کھا کے بولو کبھی کوئی باپ، کبھی کوئی ماں، کبھی کوئی بڑا بھائی گھر کے اندر سب لوگ بچوں کو بٹھا کر پوترے پتاریاں نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں دامادہ بھواں بٹھا کر کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کی قربانیوں سے متعلق کبھی 10 منٹ اپنے خاندان کے لوگوں سے بات کیا؟ اس وقت میں بچوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے مکہ اور مدینہ الگ الگ شہر ہے، نہیں معلوم ہے۔ گزشتہ ہفتہ ایک بچے سے بات ہوئی جو خوب ربیع الاول میں عرش لگا کے لال پیلا ہو گیا تھا، ہم سمجھ رہے عرش لگا دینے سے جنت مل جانے والی ہے، ڈی جے لگا کے روڈوں پہ ناچنے سے جنت ملنے والی ہے۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا ہمارے سرکار آخری آرام گاہ ہمارے نبی کی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ مدینہ کہاں ہے؟ مکہ ایک محلے کا نام ہے، مدینہ ایک محلے کا نام ہے، اڑوس پڑوس محلے ہیں صاحب۔ اور بابا کیا کر رہے ہیں؟ امام کی حاضری لے رہے ہیں، فجر میں آیا یا تنخواہ زیادہ ہو گئی اس کی، اللہ تک تنخواہ مل رہی ہے۔ اولاد کو یہ نہیں سکھائے پیدا ہوئی امام کی حاضری لینے کے واسطے۔ جس اولاد کو پڑھانا ہماری ذمہ داری تھی، جس اولاد کی تربیت کرنا ہمارا فرض تھا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے۔ شکر مناؤ ان مکاتب کا، شکر مناؤ ان مدارس کا، شکر مناؤ ان کی ساتھ جو ہے اہل مدارس کا، آپ کی ذمہ داری بھی یہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آؤ پیٹ پالنے کے واسطے دکان کھولنی، کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ تم نہیں بولے نا، بولو ذرا۔ پیٹ پال لینے کے واسطے ملصاب دکان کھولی، ارے عقل سے پیدل ان کو ان کی اولاد 2 بیٹے 3 بیٹے 4 بیٹے اکیلے گھر میں بیٹھ کر نہیں پڑھا لے سکتے، تمہاری اولاد کو بلا کے پڑھانے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ پوری قوم اور امت کی فکر لے کر تانے سننا، جھڑکیاں کھانا، جیسا ان کے غصے کو برداشت کرنا اور تمہاری ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اگر نبی کا ارشاد ان کے کانوں سے نہ ٹکراتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک حرف بھی میری نسبت سے تمہارے پاس پہنچ جائے، تمہاری ذمہ داری ہے تم دوسروں تک پہنچانا۔ یہ اگر نہ ہوتا کبھی ایک چھڑکیاں نہیں کھاتے، تم سے زیادہ سکون سے رہ سکتے تھے، لیکن تمہاری اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا یہ ان کا احسان مانو، یہ ان کی اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں، آپ کا کام بھی وہ لوگ پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو مکاتب ہیں، اگر یہ مکاتب اپنا کام بند کر دیں، جو ایمان کے لٹیرے اس وقت میں پھر رہے ہیں، شکیل بن حنیف کے فتنے کی شکل میں، فیاضی فتنے کی شکل میں، یہ سب کوہر شاہی کے فتنے کی شکل میں، انجینئر مرزا علی کے فتنے کی شکل میں، جو پہلے تو مردوں نے کام کیا، عورتوں نے کام کیا، اب تو بچوں تک پہنچ کر بچوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں، اور ہم تمام مزے میں ہیں، کہاں بریانی بن رہی، کہاں ریڈ ہے، کہاں وائٹ ہے، کہاں بچ۔ وہ بچے یتیم ہیں جن کے باپ ہوتے ہوئے بھی ان کو کوئی سکھانے والا نہ ہو۔ اس لیے
میں نے جملہ کہا کہ پہلے سے زیادہ ہماری دوہری ذمہ داری ہو گئی اس وقت. ہم کو دو کام بنیادی طور پر ترجیحی بنیادوں پر اس وقت میں دو کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلے آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. کتنے کام کرنا ہے بھائی؟ ترجیحی بنیاد پر دو کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے ہر محلے میں، ہر مسجد کی نگرانی میں، ہر گلی میں اس بات کا کام کرنا ہے کہ ہمارے گلی کے جتنے گھر مسلم ہیں ان میں سے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی، کوئی بھی عورت قرآن کے ظاہری الفاظ کے پڑھنے سے جسا کے محروم نہ رہے. ہر بچے کو، ہر بچی کو اور ہر عورت کو اور ہر مرد کو قرآن کے الفاظ سے یہ ساتھ جو ہے متعارف کروانا یہ پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. یعنی اگر ہم اپنی زبان میں بولیں ہر بچہ ناظرہ قرآن پڑھنا، دیکھ کر قرآن پڑھنے آنا. صاحب اب یہ عمر میں کہاں سے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عمر میں ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ 55 سال سے ہڈیاں چبانے کے بعد بھی آپ بریانی ہضم کر سکتے ہیں تو کیا آج قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا جی نہیں پڑھ سکتے؟ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی گولی کھا لیں گے لینے کیا ہوتا، کیا فرق پڑتا؟ رکھو جی اس میں چکنا زیادہ رہتا ہے، چکنا زیادہ رہتا تو کیا فرق پڑنے کا؟ جب بریانی ہضم کر سکتا، قرآن تو اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ سب آسان کر دیا ہے. پھر یہ کیوں جسا بولنے نہیں آتا؟ پرانے زمانے میں 10 پیون لگے سو بنیان پہنتے تھے بابا دادا. آج ریمنڈ کا کپڑا نہیں ہے، شیروانی کے واسطے ریمنڈ ہونا، ایک فلاں کمپنی کا ہونا. پہلے کھدر کا پہنتا تھا، آج ریمنڈ کے اوپر چلا گیا. پہلے موٹا پہنتا تھا، آج باریک پہ چلا گیا. پہلے موٹا چاول کھاتا تھا، آج باریک پہ چلا گیا. پہلے سادہ کھاتا تھا، آج عمدہ پہ چلا گیا. ہر چیز، ہر میدان میں کوالٹی بڑھی. قرآن کے اندر بھی کوالٹی بڑھا ہے. کب کی بابا بچپنے میں ہدیہ کر دیے تھے یا نمون تالمون بول کو، بس وہ یا نمون تالمون کے پھولا پہ لیے سو. 5 سال کی عمر میں جب قرآن ختم کرا تھا، اب 55 سال کی عمر تک بھی یا نمون تالمون پٹے کا لگا بیٹھا ہوا ہے. ہم بچپنے میں قرآن پڑھ لی مل صاحب، ہدیہ بھی ہو گیا مل صاحب، تو ڈھکن لگا تو ڈھکن کھولتا ہے چھوڑ دیا. وہ زمانے میں الفاظ پڑھا تھا، آج اس الفاظ کے معنی سمجھ. ترجیحی بنیاد پر پہلا کام یہ کرنا ہے کوئی گھر ناظرہ قرآن پڑھنے سے محروم نہ رہے. اس کے لیے ہر مسجد کے تحت میں، ہر گلی کے اندر اگر مسلم محلہ بڑا ہے تو 2 جگہ بچوں کی ناظرہ تعلیم دینیات کا نظم کرنا ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اونا کا وہ کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور شولاپور کا وہ کلپ بھی آپ نے نظروں سے گزرا ہوگا کہ جس کے اندر بچہ یہ بول رہا ہے جب اس سے کہا گیا کہ نئے نبی آئے ذرا آؤ، تو بچہ کیا بول رہا؟ ہم نے تو پڑھا ہے، ہمارے صاحب نے پڑھایا، ہمارے نبی کا نام محمد ہے اور آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اب کون سے نبی آئے ذرا ہمارے صاحب سے بات کریں گے.
مکتب میں پڑھے گا، دینیات پڑھے گا، ناظرہ پڑھے گا، تو بچپنے کے اندر پڑا ہوا پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھے گا، وہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، چاہے کتنے لٹیرے کس شکل میں بھی آ جائیں، ان کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ ہمارا ترجیحی بنیاد پر پہلا کام یہ کرنا، اور دوسرا اور آخری کام، دوسرا کام جو ہم لوگوں کو اس وقت میں کرنا ہے، وہ ہمارے نوجوان جو 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، دادا بن گئے اور میرا کچھ بھی نہیں ہے، اب میں خالی چبوترے پر بیٹھ کو اٹھا چمہ کھیلتا ہوں، تو یہ خبر کے اندر اپنے لیے وبال جان بنانے کے برابر ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے، جو بچے 2000 کے بعد کے ہیں، ان کے اوپر 2 کاموں کی آپ نگرانی کیجئے۔ پہلی نگرانی یہ کیجئے کہ ان کو اپنے ساتھ جمعہ کے نماز میں جہاں بیان ہوتا ہو، اہتمام کے ساتھ ان کو جمعہ کی نماز میں شریک کرائیے۔ قسم کھا کے بولو، یا پورے جتنے مسجدیں سب کا آپ تجزیہ کر کے دیکھو، علماء کے بیانات جمعہ کی مسجدوں میں جو ہوتے ہیں، وہ سب سننے والے یا آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ آپ گھر میں تو بیٹھنے دیتی نہیں گھر والی، یا گھر میں بیٹھ کو بھیجا کھاتے رہتی تھی، بولے تو وہاں سے ان کو وہ پوڑ سے آپ کو مسجد میں بیٹھ گئے۔ نوجوان طبقہ کہاں ہے؟ امام صاحب دوسرا خطبہ پڑھتے وقت میں دھڑ 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 وہ کہاں کو ناک کو جیسو جی صاحب دستی چھٹک کو ڈالنے کو، نہیں تو وہ مسجد میں سب پسینے کے سب لگانے کو رہتے نہیں، وہ ٹوپیاں لگانے کو جلدی جلدی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیے سر بھرنے لگے۔ اب ان کی ذہنی تربیت کیسا ہونا آپ بولیے؟ ان کو کچھ تو مل جانا جی، ان کو غذا ملیں گی کہاں سے؟ اس لیے پہلا کام ترجیحی بنیاد پر جو ہم کو کرنا ہے نوجوانوں سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطابات جن مسجدوں میں، چونکہ ہمارے علماء کرام بھی یہاں حاضر ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی جیسا بھی درخواست کروں گا، اپنی مسجدوں میں کمیٹیوں سے بات کر کے کم سے کم جمعہ کا خطبہ آدھے گھنٹہ آپ کا ہونا، اور وہ بھی آپ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ۔ شہر میں ایک آدھ مسجد مارکیٹ کی ہے، ایسا بہت زیادہ جلدی پڑھنا ہے 1-10 منٹ، لیکن تمام مسجدوں کے اندر ایک کیا نظام بنا کر رکھے، 1-5 کی ماں نماز، 1:15 کی ماں نماز، 1:30 کی ماں نماز، 5 منٹ پہلے عصا ہو رہی، 10 منٹ پہ سنتاں پڑھ رہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے جی صاحب وہ مسجد والے بولے جلدی نماز پڑھا تو ڈبہ زیادہ آتا، جی صاحب جمعے کا چندہ جلدی آتا۔ جمعے کے چندے کے لیے آنے والی نسلوں کے ایمان کو خراب کرو گے تم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم لوگوں کو۔ کمیٹی کی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منمانی کرو اور ملت کے ان بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرو۔ ان بچوں کو روحانی غذا ملے گی کہاں سے؟ جب تم نے دینا بند کر دیا مسجدوں کے اندر، اماموں پر پابندی لگائی، 5 منٹ بیان کرو، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گوگل کے حوالے ہو گئے، اناپ شناپ غلط صحیح جو کچھ چاہے دیکھ رہے، جدھر چاہے لوگ جا رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، باپ کدھر ہے بیٹا کدھر ہے، یہ سب عقیدہ کدھر ہے صحیح کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس لیے دوسرا کام، اس کا پہلا حصہ یہ کہ اپنے نوجوان بچوں کو اپنی نگرانی میں خود بھی مسجد میں جمعہ میں پہلے جاؤ اور مسجد کے اندر حاضری دو۔ اور دوسرا کام، ہر مسجد کے تحت میں کم سے کم 15 دن میں 1 مرتبہ درس قرآن کا نظام بناؤ، انشاءاللہ اس سے بچے قرآن کے مضامین سے قریب ہو جائیں گے۔ یہ 2 کام میں نے آپ کو بتائے، ایک مکاتب کا نظام، دوسرے جمعہ میں بچوں کو شریک کرنا، اور نوجوان بچوں کے لیے درس قرآن کا اہتمام کرنا۔
انشاءاللہ یہ کام کریں گے، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور یہاں چونکہ ہمارے اکابرین بھی ہے اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے مضمون کو سمیٹ لیا، اللہ ہم سب کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔